billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel. As you guys are absolutely familiar about my videos, I tend to discuss different kind of social issues regarding education, regarding society, whatsoever is happening in our society. I have a tendency right from the word go, I discuss such problem. So today I'm going to discuss some of the very relevant issue regarding PST and JEST. And most of these candidates of PST and JEST, they are very frustrated, they are absolutely penalized. So that's why I'm going to raise voice for them. Today I'm going to bring into discussion some of the very important point regarding Karachi South candidate, because they have requested me, and not only they have requested me, but also I have also thought that I think I should come up with the helping hand. That's why I'm going to give them helping hand on account of their problem, so as the problem to be sorted out. आज का जो डिस्कशन है कराची साउथ के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ का मैं हाल बताना चाहूँगा कि उनकी बड़ी ही अजीब किस्म की सिचुएशन है, जिसमें यकीनन उनको मेरे चैनल के तवस्सुल से जो है वो सपोर्ट चाहिए थी। तो मैंने ये वीडियो आज का बनाया, इसको आप भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। कराची साउथ के जो कैंडिडेट हैं, वहाँ का हाल कुछ इस तरह से है कि वेबसाइट पर वैकेंट पोजीशन जो है वो 181 हैं, और सदर टाउन में पर जो DEO ऑफिस के लोग हैं वो सीट्स छुपा रहे हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पे कराची साउथ की भी बात हो रही है, कैंडिडेट्स की भी बात हो रही है, और यहाँ पर जो वैकेंट पोजीशन है वो तकरीबन 181 है, और सदर टाउन में जो DEO ऑफिस जो है, वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ के जो करता धरता हैं, वो जो हैं वो सीट्स को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं वो आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा। यहाँ तक कि पियोन कुछ कहता है, DEO कुछ कहता है, कभी कहते हैं कि 33 सीटें मौजूद हैं, कभी कहते हैं कि 4 सीटें मौजूद हैं। कैंडिडेट्स को ख्वार किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जा रही हैं, जबकि सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि सीट छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। उन्होंने अपने एक मैसेज में कुछ यूँ कहा है, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मैं ये बार बार कहता रहा हूँ, बार बार मैंने कहा है कि जो वैकेंसी पोजीशन है यूसी वाइज, उसको एडवर्टाइज किया जाए, उसको ओपन किया जाए, और जो कैंडिडेट्स उनमें आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, जिनको ऑफर लेटर मिलने हैं, उनकी भी लिस्ट और वेटिंग वालों की लिस्ट भी ये एडवर्टाइज होनी चाहिए, और एक कापी किशोर के ज़रिए मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे DOs ये काम नहीं कर रहे, और इसका रीज़न भी ऑब्वियस है। मैं उन DOs को करप्ट करार दूंगा जो ये वैकेंसी पोजीशन छुपा रहे हैं, और मुझे ये इतलात मिल रही हैं कि जो DO इस तरह से कर रहे हैं, वो बार्गेनिंग करके कैंडिडेट से, अगर किसी यूसी में 15 सीटें हैं और वो 10 शो कर रहे हैं, करंट वैकेंसी पोजीशन शो नहीं कर रहे, तो वो 5 सीटें जो वो पैसे लेके कर रहे हैं। इस तरह से मैं एंटी करप्शन को लिखूंगा, और उन DOs के खिलाफ मैं खुद कोर्ट में गवाही दूंगा कि ये करप्ट है। आप बराए मेहरबानी करप्शन से बचें और इस लेबल से बचें, और फौरी तौर पे जो जो करंट वैकेंसी पोजीशन है उसको शो करें और किशोर को भेज दें। और आप इन मैसेजेस को लाइट ना लें, आपके खिलाफ एंटी करप्शन का केस होगा अगर आपने कोई भी सीट छुपाई तो। जी, आपने SMS और मैसेज जो भी है, व्हाट्सएवर मैसेज है, पर्टिकुलरली मैसेज आपने देखा, जो मैसेज मैंने आपको सुनाया, आपने सुना, साफ साफ उन्होंने क्या कहा है इस मैसेज में। आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो है वो सीट्स को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म भी है, और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब आपने मैसेज भी सुना, उसमें साफ साफ कहा गया कि वैकेंट पोजीशन ना छुपाई जाएं और प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट किया जाए। तो साउथ वालों ने बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के फ़ाइल ली, और 2 दिन बाद कह दिया कि अब फाइल्स जो हैं वो लेने का टाइम ख़त्म। कैंडिडेट्स ने एहतजाज करके फ़ाइल सबमिट करवाई और रिसीविंग ली। फिर अब ये लोग सही पोजीशन वैकेंट शो नहीं कर रहे हैं,
تو یہ آپ دیکھیں نا جو صحیح طور سے پوزیٹیو ویکینٹ جو پوزیشن ہے، لوگ جو ہے وہ صحیح طور سے جو ہے وہ پوزیشن ویکینٹ جو ہیں اس کو شو نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیٹس نہیں ہیں. تو دیکھیں نا کس طرح کی حرکات و سکنات میں یہ چیزیں یہ لوگ جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ویب سائٹ پر جو ہے وہ 181 یعنی 181 سیٹس جو ہیں موجود ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ویب سائٹ کینڈیڈیٹس کو خوار کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اور اب یہ سچویشن بن گئی ہے یہاں پہ. اور یہاں پر تو آپ کے سامنے سیکریٹری صاحب کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ سیکریٹری صاحب کا کیا موقف ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ شفاف طریقے سے پروسیس کو جو ہے وہ تکمیل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر وہی بات ہے کہ رائٹ فرام دا ورڈ گو میں نے کہا تھا بلیک شیپس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیون کی شکل میں ہوں، چاہے وہ DEO کی شکل میں ہوں، اور چاہے وہ جو ہے وہ کلرک جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جو گورنمنٹ کے کلرک جن کو چھوٹا موٹا کہا جاتا ہے، چھوٹے موٹے نہیں ہیں. ان کو حرام لگا ہوا ہے، حرام کھانے کی ان کو عادت ہو گئی ہے اور ان کو مرنا نہیں ہے. ان کے ارادے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا اور اسی طرح کے ہیں کہ بس جو ہے وہ ہمارا معاملہ بن جائے، ہماری جیبوں میں پیسے آ جائیں اور ہم سیٹیں بیچ دیں. تو یہ ساری چیزیں شروع سے ہی چلی آ رہی ہیں. ہر طرح سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ نقصان اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ واضح طور سے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو بیچارے کینڈیڈیٹس ہیں یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سخت سے سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہے ہیں. 181 کا فگر ہے تو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ 4 سیٹیں، کبھی بولتے ہیں 33 سیٹیں ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں. ارے بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مسلمان ہو، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اور اس طرح سے جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہو، اس طرح کی حرکات و سکنات سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کا کیا جو ہے وہ خاندان ترقی کر جائے گا؟ آپ کا خاندان کبھی ترقی نہیں کرے گا. معذرت کے ساتھ آپ دوسروں کی اولادوں پر ترس نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے ساتھ بھی بہت برا کریں گے اور یہ کینڈیڈیٹس کی بد دعا ہوگی آپ کے لیے. آپ کی اولادوں کے اوپر تکلیفیں آئیں گی. اور جس طرح یہ لوگ بھی کسی کی اولادیں ہیں، انہوں نے بھی ٹیسٹ پاس کیے ہیں اور یہ جب آ رہے ہیں تو ان کو گائیڈ لائن دینا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے. اور اگر آپ جھوٹ بول کے بے ایمانی کر کے اس طرح کی حرکات و سکنات کریں گے تو آپ کے گھروں میں جو اولادیں ہیں، آپ کے جو گھر کے افراد ہیں، ان کے اوپر تکالیف آئیں گی. یہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے لوگوں کا حق نہیں کھانا چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو شرم و حیا آنی چاہیے، آپ کو غیرت آنی چاہیے. اور اگر آپ میں غیرت نہیں ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. تو لہٰذا یہ ویڈیو میری سپورٹ میں ہے، میرے ساؤتھ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کے لیے. اور یہ 181 کا جو فگر ہے اس کو جھوٹ بول کے DO پیون کلرک سارے انوالو ہو کے بے ایمان کہیں کے جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کھانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کی اولادوں پہ تکلیفیں آئیں گی کیونکہ یہ دوسروں کی اولادوں پہ ترس نہیں کھائیں گے تو یہ غرق ہوں گے، انشاءاللہ غرق ہوں گے. ایسے عناصر غرق ہو جانے چاہیے جو لوگوں کا حق کھائیں، جو مسکین لوگوں کا، غریب لوگوں کا، غریب کینڈیڈیٹس کا حق کھائیں. تو انشاءاللہ ایسے لوگ یقیناً جو ہے وہ اس دنیا میں بھی جو ہے وہ عذاب بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے. یہ میری دعا ہے ان سب کے لیے. تو آج کی ویڈیو میں یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آصف حسن حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.